بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے پہلے 10 دن تک اللہ کے 3 نام پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ 7 نسلوں تک رزق کا انتظام ہوگا۔ محترم ناظرین، ماہ سفر کے پہلے 10 دن جس گھر میں یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام پڑھے جاتے ہیں وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی نہارمو یہ 3 لفظ پڑھ لیا کرو۔ 7 دنوں میں ہی رزق کا سیلاب آ جائے گا، دل کی ہر جائز خواہشات پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین اکرام، صرف 7 دن صبح نہارمو اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، پھر 8ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے اتنا رزق اور مال و دولت آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، آپ سب یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ دولت آپ کے گھر آنے کے لیے ترسے گی اور اتنی دولت اور رزق آ جائے گا کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف صبح نہارمو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آج آپ سب کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے پاک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جو کوئی بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے، چند دنوں میں ہی، جیسا کہ اس عمل کو بزرگوں نے 10 دنوں سے منسوب کیا ہے، ان 10 دنوں میں ہی آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور خصوصی رحمت والا معاملہ کرتے ہیں تو وہ بندہ چند ہی دنوں میں اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہی کریم بھی ہے، خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے۔ وہ جب بھی اپنے کسی بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق کی دولت فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ پھر آپ کو بھی وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم کا معاملہ ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والے رزق اور دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک پھر ان کو ایسی دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس لیے اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، چین و سکون والا رزق ہی مانگا کرو، کیونکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دولت حرام ذریعے سے حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی کاروبار تو حلال سے ہی شروع کیا گیا ہے، اور خوب محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن کاروبار کی بجلی کنڈی ڈال کر لگائی گئی ہے، پھر کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی طرح مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو سمجھو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے، جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے بہت نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے بندو، دعائیں مانگنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ متعدد احادیث میں پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی خاص ترغیب دی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اس کتاب کے اندر ایک یہ دل آویز حدیث بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کے فضل کے ذریعے مانگو، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا۔ مطلب یہ کہ جس آدمی کو جب کوئی مشکل پیش آئے اور وہ جتنا جانتا ہے کہ اس کی یہ تو مشکل اللہ کے سوا کوئی حل کر ہی نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے فضل پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے اتنا عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کے فضل کے ذریعے دعا مانگتا رہے، تو خدا نے چاہا وہ اس مشکل کو ضرور دور کر دے گا۔ نیز اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے کہ سب سے افضل عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا اور انتظار کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا ہے، کیونکہ دعا مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور اس کی اجابت اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جب اس دعا کی اجابت کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کی ساری مشکلیں دور اور اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی مشکل گھڑی آئی ہی نہیں تھی۔ حاجت اور مشکل کے وقت دعا مانگنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، اور ہر زمانے میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ متعدد قرآنی آیات اور بہت سی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ خاص کر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1000 سے زائد دعائیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترک دعا سنت انبیاء کے خلاف ہے، جبکہ دعا مانگنا عین عبادت ہے، اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مشکل وقت میں آدمی قلبی اطمینان و سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلالی کمائی کا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی دعا کی قبولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس کے آخری حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے حوالے سے یہ قابل غور ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، وہ اسی قدر زیادہ مستحب دعویٰ ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اور حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے گا، تو پھر بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذریعے سے ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستحب دعویٰ کیسے بن سکتا ہوں اور میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شک و شبہ سے پاک رہو، مستحب دعویٰ خود ہی بن جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، صرف حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، دن رات صبح و شام غرض ہر وقت دعائیں مانگو، دعاؤں دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر جب مانگو، لیکن جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے مانگے، اور خاص طور پر اس وقت جب سب سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی وسعتیں آخر کہاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سبھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا اور مسلسل نقصان ہی آتا ہے۔
دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی سچی جستجو اور لگن یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کرنے کے بعد بھی دوسرے غریب انسانوں کی مدد بآسانی کر سکتے ہیں، پھر صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت اور شہرت اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوتا ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگو، لیکن حلال مانگو، حلال کی ہر وقت جستجو بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے صبح نہار منہ اٹھتے ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے، پھر انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر ہی آپ کو اتنی دولت مل جائے گی، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ بس آپ نے ماہ سفر کے پہلے 10 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ کو اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پاک و صاف ہو تب ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے جب چاہیں نماز سے کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں بے شک 10,000 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 10 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لیں، تو اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نہ ہی پابندی ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی یاد آئے آپ اس کو پڑھتے رہیں، مسلسل لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے لا تعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار کوشش کرنی ہے کہ پورا پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے شروع میں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا تھا، اس کی کوئی خاص حدود تعداد بھی مقرر نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور ایک اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسم مبارک کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی ایسی برکت ہوگی اور اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے، اور جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کی عزت و احترام کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اسی لیے تمام نماز 5 وقت ادا کریں تاکہ آپ کے وظائف میں بھی زیادہ اثر ہو، آپ کی دعائیں بھی جلد قبول ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین۔